ان الذين فتنوا المؤمنين بالمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن بندوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، ابتلاء میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، توبہ کی بغیر مر گئے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، پس ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا اور ان کے لیے عذاب حریق، جلانے والی. حریق بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے السعیر، سعیر کا معنی بھی بھڑکنے والی، جلانے والی، حریق کا معنی بھی جلانے والی. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. جو حریق ہے، حریق اس کا ایک نام ہے، جلانے والی، بڑی شدید وہ آگ ہے. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن بندوں کو، مومن عورتوں کو مبتلا فتنہ کیا، پھر توبہ نہ کر سکے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کا حلم اور اس کا توبہ قبول کرنا، معافی دینا. اشارہ کس طرف ہے؟ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے خندقیں کھودی، ان میں آگ جلائی، اللہ کے اولیاء کو پھینکا، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی توبہ کا تقاضا کر رہا ہے. مانا اگر وہ توبہ کرتے اللہ قبول کر لے. اس میں بڑا سب لمبے تھے، وہ توبہ نہیں کر سکے، اگر توبہ کرتے قبول ہو جاتے. کیسی اس کی شان، عفو درگزر اور معافی اور توبہ قبول کرنا. قرآن میں ایک مقام پر اس سے بڑی بات بھی مذکور ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے کفر کیا پرلے درجے کا، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا. عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ کو اقانیم ثلاثہ، عناصر ثلاثہ کا مرکب مانتے. اب ابن اور روح القدس، یہ تین چیزیں مل کر اللہ بنتا. کتنی بڑی توہین اللہ رب العزت کی، پرلے درجے کا کفر. اور ایک اور گروہ عیسائیوں کو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح. ان لوگوں کا کفر بھی بڑا بھیانک ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ہے، یہ عیسیٰ اللہ ہے. کتنا بڑا کفر. آگے کیا فرما رہا ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے، استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ مانا یہ بھیانک قسم کے مشرک اور کافر جن کا عقیدہ انتہائی خطرناک ہے، مجرمانہ، اگر یہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے. یہ توبہ بھی قبول کر لیتے. یہ اس کی شان، کتنا وہ رحم کرنے والا اور کتنا محبت کرنے والا. تو ان الذین فتنوا، بے شک جو لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا مؤمنین کو اور مؤمنات کو. اور بڑی آزمائش ہے آگ میں ان کا جانا، صبر بھی ہے، ابتلاء بھی ہے. سبب اس کا یہ لوگ ہیں اصحاب الاخدود. ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے حریق کا عذاب، جلانے والی. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام. اچھا، توبہ کا کوئی وقت معین ہے؟ نہیں. جب توبہ کر لے، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان یہاں نہ پھنس جائے. جہاں کنی کا عالم آ جائے، جان یہاں اٹک گئی، اب وہ کہنا توبہ کرتا ہوں، اب توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے قبل توبہ کر لو. اچھا، توبہ کا معاملہ جاری نہیں، سری ہے. یہ ضروری نہیں کہ میں توبہ کروں آپ کو بتا کر کہ میں توبہ کر رہا ہوں. یہ معاملہ اللہ اور بندے کے مابین ایک مخفی معاملہ. اس لیے مرنے سے قبل اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ قبول کر لے گا. ہمارے ہاں جو ایک بدعت ہے، تکفیر کی بدعت، جو فوج شدگان کو بھی نہیں چھوڑتے، فلاں کافر، حالانکہ دنیا میں نہیں جا چکے، ممکن وہ توبہ کر چکا،
ممکن ہے توبہ کر چکا ہوں. آج کل ایک طبقہ یزید ابن معاویہ پر لعن و طعن کرتے ہیں. ہم اس کی زندگی سے ہم بحث نہیں کرتے، تاریخ کا معاملہ اللہ بہتر جانتے. لیکن اگر کسی گناہ کا صدور ہوا بھی ہے تو توبہ کا امکان ہے یا نہیں؟ کیا یہ ضروری کہ آپ کو بتا کر توبہ کرے کہ میں توبہ کر رہا ہوں؟ قرون اولیٰ کی شخصیت اگر کوئی گناہ بالفرض کیا بھی ہے تو توبہ کا امکان تو موجود ہے نا. موت سے قبل توبہ ہو سکتی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے قبل توبہ نہ کر سکی تو قام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران وذرع من جرب، اسے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اس طرح کہ اس کے جسم پر تانبے، پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ہوگی، اتنی گرم، اور اس کا جسم جو ہے وہ پھوڑوں سے بھرا ہوگا. جسم میں پھوڑے بھرے ہوں، اوپر تانبے سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ہو. کیا تکلیف کا عالم ہوگا. نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے قبل توبہ نہ کر سکی یہ اس کو عذاب ملے گا. اور ہم موت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہم خواہ بالخصوص فوج شدگان کے بارے میں ایسی باتیں کریں جو بالکل شریعت کے مقاصد کے بھی خلاف ہے اور جو شریعت کے رموز ان کے بھی خلاف. یہاں توبہ کی بڑی ایک اہمیت ہے، لہذا ثم لم یتوبوا یہ مقام بڑا قابل غور ہے کہ اصحاب الاخدود یہ تو اللہ نے خبر دے دی، انہوں نے توبہ نہیں کی، وہ توبہ کیے بغیر مر گئے. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، عذاب حریق اور عذاب علیم.